وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، مگر سامنے کھڑی زارا نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بند کرو یہ جھوٹ موٹ کے آنسو، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے نا کہ بیٹھے بیٹھائے اتنا شاندار انسان پھنسا لیا اپنے جال میں۔ بند کرو یہ ناٹک اور پکڑو یہ جوڑا اور جاؤ جا کر سج سور کر باہر آ جاؤ، لے جا کر بٹھا دیتی ہوں میں تمہیں اس کی سیج پر جہاں بیٹھنے کے لیے تم مری جا رہی ہو۔ زارا کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ انابیہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زارا نے تقریباً پھینکنے والے انداز میں اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کی گٹھڑی رکھی تھی۔ تیار ہو جاؤ جلدی سے، مولوی آ گیا ہے، بابا جان نے تمہارے نکاح کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم ہمارا سر مزید شرم سے جھکاؤ، اپنی بے قابو ہوتی جوانی کو لگام ڈالو۔ پھنکارتے ہوئے زارا نے ایک دفعہ پھر انابیہ کو کچوکے لگائے تھے۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ اپنے کان پر رکھ لیے۔ بہن کے جملے اس سے برداشت نہ ہو رہے تھے۔ زارا الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ انابیہ وہیں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہ گئی۔ بیڈ پر دھری سرخ گٹھڑی پھسل کر نیچے جا گری تھی۔ وہ روسی لباس تھا، انتہائی مہنگا اور خوبصورت۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے تو انابیہ ٹھٹک سی گئی۔ اوپر ہی زیورات کا ڈبہ رکھا تھا، چھل مل کرتے خوبصورت جڑاؤ زیورات جو خاندانی ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کوئی اندر داخل ہوا تو انابیہ بے ساختہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی بی جی، مالک نے حکم دیا ہے کہ آپ کو تیار کر دوں، مولوی صاحب بس آنے ہی والے ہیں۔ ملازمہ نے جوڑے کی جانب اشارہ کیا تو انابیہ لب بھینچ کر رہ گئی، مگر وہ جانتی تھی حویلی کے اصول سخت ہیں، فیصلے بدلے نہیں جا سکتے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس بندھن میں بندھنے جا رہی تھی جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ شرمناک بات تو وہ تھی جو سب لوگ اس کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اس کے گال ایک دفعہ پھر سرخ پڑنے لگے۔ ملازمہ مہارت رکھتی تھی، اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد انابیہ کو خوبصورت روپ دے دیا۔ بھاری عروسی جوڑا پہنے ہلکے سے میک اپ میں اس کا عروسی روپ باطل لگ رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی لمحوں میں گھائل کر سکتی تھی۔ ملازمہ ہی اسے ہائٹ بھی نہیں، نہ جانے یہاں سب کے سامنے کیا کر بیٹھے۔ زارا نے نفرت سے کہا تو اہانت کے شدید احساس سے انابیہ کے گال سرخ پڑ گئے۔ اسے لے جا کر صوفے پر غاران کے برابر بٹھا دیا گیا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اذان پر ڈالی، مگر اس کے لبوں پر زوردار شوق لگا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح ہوتے ہی تیمور صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمیں اب واپس چلنا چاہیے، شہر پہنچتے ہوئے بھی کافی وقت لگ جائے گا۔ ان کی آواز میں غم تھا۔ انابیہ کا دل لرز اٹھا تو کیا وہ اسے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی بابا جان، اس نے کہا تو سبھی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم اب واپس کس طرح جا سکتی ہو؟ جو تم چاہتی تھی وہ سب تو میں نے کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس سب کے بعد میں خود کبھی اپنی نظر میں نہیں اٹھ سکوں گا۔ اب تم یہیں رہو اور وہ سب کچھ کرو جو کرنے کے لیے تم تڑپ رہی ہو، تیمور صاحب نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، مگر باپ کے منہ سے ایسی بات سن کر انابیہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ تیمور صدیقی سفینہ بیگم کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب چلے گئے تھے۔ غازان کے بابا سلجوق صدیقی بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلے گئے۔ شاید وہ انہیں رات کے اس بہر شہر واپس جانے سے روکنا چاہتے تھے۔ وہ وہیں کھڑی پتھر کا بت بنی تھی۔ چلو آؤ، لے جاؤں تمہیں غازان کے کمرے میں، سہاگ رات ہے نا تمہاری؟ چپتے ہوئے لہجے میں زہرا نے ایک دفعہ پھر کہا تو انابیہ سسک اٹھی۔ خدا کے لیے بس کر دیں آپ ہی، میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اس رات جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور اور عمل دخل نہیں تھا، وہ سب کچھ صرف ایک حادثہ تھا۔ انابیہ کی بات کا زارا پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کر دیا تھا۔ ملازمہ آگے بڑھی اور اس نے انابیہ کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ غازان کے کمرے کی جانب کر دیا جو اب تک اپنے باپ کے پیچھے جا چکا تھا۔ خوبصورتی سے سجے ہوئے کمرے میں سفید بے داغ بیڈ شیٹ کے اوپر بیٹھتے ہوئے انابیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی۔ آج اس نے اپنے سارے رشتے کھو دیے، اور کھوئے بھی کس کے لیے تھے؟ غازان کا تصور ذہن میں آتے ہی اس کے حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی۔ اس کے لبوں پر
मसनूई मुस्कुराहट उसे याद आई तो वो जैसे बर्फ का मुजस्मा बन गई। तो आखिर तुम कामयाब हो ही गए गाजान। एक तंजिया सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। गहरी सांस लेते उसने बेड की पुश सीट लगा ली। ज़ारा के नफरत में डूबे अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, मगर कुछ और भी था जो यादाश्त के पर्दे पर मुसलसल चल रहा था। कितनी खुश थी वो यहाँ आने से पहले। पहाड़ों में बनी इस खूबसूरत हवेली को देखने के लिए वो कितनी बेचैन थी। मेरा कमरा है ये, निकलो यहाँ से। एक तरफ आवाज़ उसके कान में गूंजी तो वो हड़बड़ा गई। वो नींद में जा चुकी थी और नींद में ही माजी उसके सामने पर्द दर पर्द खुल रहा था। ये ज़ारा की आवाज़ थी। 13 साला ज़ारा जो अपने से 3 वर्ष छोटी 10 साला अनाबिया को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर घसीट रही थी। लेकिन ये मेरा कमरा है, मैं शुरू से यहाँ रहती हूँ, अनाबिया ने सिसकते हुए कहा, मगर ज़ारा ताकतवर थी। उसने उसे बाहर धकेल कर खुद कमरा बंद कर लिया था। बाहर लाउंज में बड़े सोफे पर बैठकर कितनी देर तक वो रोती रही। उसे पता था कि चुप करवाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। माँ के मरने के बाद तो वो यूं भी लावारिसों वाली जिंदगी गुजार रही थी। एक बूढ़ी आया ही थी घर में जो उसे खाना वगैरह खिला दिया करती, मगर तैमूर साहब बीवी की मौत के बाद बिल्कुल ही टूट फूट गए थे। उन्होंने भी बेटी की तरफ देखना तक छोड़ दिया था। चूँकि तो वो उस दिन जब किचन में अपने लिए खाना गर्म करते हुए अनाबिया के हाथ पर सालन गिर गया, उसकी चीखें सुनकर तैमूर साहब जो कमरा अंधेरा किए बैठे थे, लपक कर दौड़ते हुए किचन में आए जहाँ वो फूट फूट कर रो रही थी। आपको अब दूसरी शादी कर सकते थे। तंग आकर उन्होंने महबूब बीवी को भुलाकर दूसरी शादी का फैसला कर लिया। उनकी दूर भर की कज़न सफ़ीना ब्याह कर उनके घर आई तो उसके साथ ज़ारा भी थी। उसके पहले शौहर से उसकी औलाद खामोश और संजीदा सी बच्ची। उसने आते ही अनाबिया को बड़े गौर से देखा। अच्छा है अनाबिया की उसके साथ दोस्ती भी हो जाएगी, तैमूर साहब ने सोचा, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तैमूर साहब तो शादी के चंद ही महीनों के बाद वो दुबई चले गए। पीछे अनाबिया मुकम्मल तौर पर सफ़ीना बेगम और ज़ारा के रहमो करम पर आ गई। उन दोनों ने उसे मुकम्मल तौर पर सिंड्रेला बना दिया था। घर के छोटे बड़े कई काम वो करती और ज़ारा ने उसे उसके कमरे से महरूम कर दिया। घर में मौजूद इकलौता कंप्यूटर चलाने की इजाज़त सिर्फ ज़ारा को थी। सिर्फ वही अगर चाहती तो अनाबिया कभी कभार उसे इस्तेमाल कर सकती थी। बाप का फ़ोन आता तो चाहने के बावजूद अनाबिया उससे कोई बात न कर सकती। वह सिर्फ छुट्टियों के इंतज़ार में ही रहती कि कब तैमूर साहब वापस आएंगे और वो उनसे अपने दिल की बात कह सकेगी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जैसे ही तैमूर साहब वापस आते, सफ़ीना बेगम और ज़ारा का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता। खाने की मेज़ पर वो बार बार खाने की चीज़ें अनाबिया के सामने रखती और जैसे ही तैमूर साहब इधर उधर होते, आंखें निकालते हुए वो सिर्फ एक ही धमकी देती, अगर अपने बाप को कुछ भी बताया तो अंधेरे बाथरूम में बंद कर दूंगी। अनाबिया लरस कर रह जाती। अंधेरे बाथरूम में बंद होने का तजर्बा बड़ा खौफनाक था। एक दफ़ा वो उसे बंद कर भी चुकी थी जब ज़ारा ने रोशनदान से कॉकरोच से भरा शॉपर अंदर को लुढ़का कर उसका मुंह खोल दिया था। अनाबिया की चीखें पूरे घर में गूंजती थी और बेहोश होने के बाद ही उसे बाहर निकाला गया। वो झुरझुरी लेकर रह जाती। नतीजतन उसने कभी तैमूर साहब को ये न बताया कि घर में उसके साथ कैसा सलूक होता है। और अब जब दोनों ही जवानी की हदूद में कदम रख चुकी थी, अनाबिया 18 साल की जबकि ज़ारा 21 साल की हो चुकी थी, तो तैमूर साहब के बड़े भाई जो पहाड़ी इलाकों में बनी अपनी ख़ानदानी हवेली में रहते थे, अचानक ही मिठाइयों के टोकरों समेत उनके घर चले आए। हमारी बेटी तो हमारे हवाले कर दो तैमूर, बहुत अरसा रख लिया तुमने उसे। सादान की बैरून मुल्क बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है। खैर, हमें तो उस नौकरी की ज़रूरत ना थी। ख़ानदान की जायदाद ही इतनी है कि ये सालों तक बैठकर भी खाए तो कम नहीं पड़ेगी। लेकिन नौकरी बड़ी आला पोस्ट पर है। अब तुम जल्द अज जल्द अनाबिया का रिश्ता हमें दे दो। सुलजोक साहब ने
محبت سے کہا تو سفینہ بیگم نے بے چینی سے صوفے پر پہلو بدلا۔ انابیہ کیوں؟ زارا کیوں نہیں؟ وہ بڑی ہے اور اس کا زیادہ حق ہے۔ انابیہ تو ویسے بھی ابھی چھوٹی ہے، سارا دن بندروں کی طرح اچھل کود کرتی رہتی ہے، عقل تو اس میں نام کی نہیں۔ زارا سگڑ ہے، اپنی ڈگری مکمل کر چکی ہے، کہیں نہ کہیں تو ہم نے اس کا رشتہ کرنا ہی ہے۔ تو پھر سعدان تو خاندان کا لڑکا ہے اور اتنی دولت جائیداد والے لوگ ہیں آپ۔ فوراً زارا کے لیے انہیں ہاں کر دی۔ سفینہ بیگم نے تو رات ہوتے ہی تیمور صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ سلجوق صاحب نے بڑی محبت سے انابیہ کا رشتہ مانگا تھا، بچپن سے ہی وہ انابیہ کو اپنی بہو کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن اب بیوی کی بات سن کر وہ خود سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اگر زبردستی بیٹی کا رشتہ بھائی کے گھر کرتے تو سب یہی سمجھتے کہ انہوں نے زارا کو کبھی اپنی سگی بیٹی کا درجہ نہیں دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور جب انہوں نے فون پر اپنے بھائی کو اطلاع دی کہ وہ انابیہ کی بجائے زارا کا رشتہ سعدان سے کرنا چاہتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے تو وہ چپ ہو گئے، مگر پھر خوش دلی سے ہنس دیے۔ کیوں نہیں، زارا بھی ہماری بیٹی ہے، شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ اور تیمور صدیقی کے سر سے گویا کوئی بھیانک بوجھ اتر گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ زارا تو گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اتنا امیر کبیر رشتہ بیٹھے بٹھائے اسے مل گیا تھا۔ اسے ویسے بھی مڈل کلاس لوگوں کی طرح جینا ناپسند تھا۔ سنو، یہ سارے کپڑے اب تم رکھ لو، ویسے بھی سعدان نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی صرف برانڈز پہنے، یہ لوکل کپڑے اب مجھے سوٹ نہیں کرتے، تمہاری پرسنالٹی بھی خوب جچیں گے۔ زارا نے کپڑوں کا ڈھیر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا اور موبائل کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ انابیہ نے حیرت سے کپڑوں کو دیکھا اور پھر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو، اس میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن زارا اس کا یوں مذاق اڑایا کرتی جیسے وہ کسی قابل نہ ہو۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سفید دودھیا رنگت اور کمر تک آتے سیاہ بال۔ 18 سال کی عمر میں اس کا قد 5 فٹ 2 انچ سے زیادہ ہی تھا۔ اسے تو خود میں کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی۔ کندھے اچکا کر اس نے سارے کپڑے الماری میں رکھ لیے۔ اسے پتہ تھا کہ ماں نے اسے خود سے کبھی نئے کپڑے بنوا کر نہیں دیے، تو اب بھی نہیں دے گی۔ ساری زندگی وہ زارا کی اترن ہی پہنتی آئی تھی۔ زارا اور سعدان کی شادی کا دن قریب آیا۔ انابیہ بے حد خوش تھی، سارے ماحول میں وہ چہکتی پھر رہی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے وہ دودھ کا گلاس لے کر آگے بڑھی تو سفینہ بیگم نے سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ ادھر آؤ میری طرف، یہ اتنی تیز لپسٹک لگا کر اپنے بہنوئی کے سامنے کیوں جا رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک تو ویسے بھی اتنا بھڑکیلا سا لباس دلوا دیا تمہارے باپ نے، دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لو اور صاف کرو اسے۔ انہوں نے ٹیشو تقریباً اس کے منہ پر تھوپا تو انابیہ کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ شرمندگی سی محسوس ہوئی اور سامنے سعدان کے برابر میں بیٹھی دلہن بنی زارا نے اپنی گردن فخر سے اکڑا لی تھی۔ جس شاندار طریقے سے اس کی بارات آئی تھی، اسے صاف دکھ رہا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہے، اور وہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ سعدان نے بری میں لاکھوں کے زیورات بنا ڈالے۔ بارات رخصت ہونے لگی تو سلجوق صدیقی نے مڑ کر چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ اب تو تم بھی اپنی قسم توڑ دو، دبئی سے واپس آئے ہوئے تمہیں 2 سال ہو گئے ہیں، تمہاری بیٹی بیاہ کر لے جا رہے ہیں، اب تو تم حویلی آؤ گے نا؟ انہوں نے پوچھا تو تیمور صاحب مسکرا دیے۔ فکر ہی مت کرو، ہم لوگ جلدی چکر لگائیں گے۔ انابیہ تو مارے خوشی کی اچھل پڑی۔ حویلی جانے کا اس کا خواب پرانا تھا، وہاں اس کا سارا خاندان رہتا تھا اور وہ تصور میں سوچتی تھی کہ پہاڑوں میں گھری وہ شاندار حویلی کیسی ہوگی۔ زارا نے تو جانے کے بعد پلٹ کر فون کرنا تک گوارا نہ کیا، وہ تو اپنی شاہانہ ٹھاٹ باٹ میں ایسی مصروف ہوئی کہ سفینہ بیگم تک کو بھول گئی۔ اٹھتے بیٹھتے شکوہ کرنے لگی۔ انابیہ بھی اپنی پڑھائی میں بزی ہو گئی۔ کالج میں امتحانات چل رہے تھے، امتحانات ختم ہوئے اور اس کے بعد پریکٹیکلز 6 مہینے کب گزر گئے انہیں پتہ تک نہ چلا۔ کالج سے بیگ تھامے وہ گھر آئی تو سامنے بیٹھے تیمور صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چھٹیاں ہو گئی میری بیٹی کی؟ انہوں نے پوچھا تو انابیہ مسکرا دی۔ جی ہاں بابا جان، لمبی چھٹیاں ملی ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس پر کہیں گھمانے لے کر جائیں گے۔ کون سے پارک لے کر جائیں گے؟ انابیہ نے سادگی سے کہا تو تیمور صاحب مسکرا دیے۔ پارک نہیں،
इस दफ़ा तुम्हें पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा। तैयारी कर लो, हम लोग हवेली जाएंगे। इसी बहाने ज़ारा से भी मुलाकात हो जाएगी और तुम वहाँ की खूबसूरती भी देख लोगी। उनके कहने पर अनाबिया खुशी से तो उछली पड़ी और बाप के गले में बाहें डालकर लटक गई। शुक्रिया बाबा जान, आप कितने अच्छे हैं, खुशी से उनके साथ झूलते हुए कह रही थी जब सफीना बेगम ने पास बैठते हुए उसे टोका। इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक उठने बैठने की तमीज़ नहीं आई, कमरे में जाओ। उनके टोकने पर वो शर्मिंदा हो गई, उठ खड़ी हुई, मगर तैमूर साहब का वादा सच्चा था। चंद ही दिनों बाद उन्होंने उनकी हवेली रवानगी के तमाम बंदोबस्त कर लिए थे और आखिरकार वो मनहूस दिन भी आन पहुंचा जब अनाबिया ने अपनी ज़िंदगी की सबसे फाश गलती की थी। जिस दिन हवेली से आई हुई गाड़ी से नीचे उतरते उसने हवेली पर अपनी पहली निगाह डाली। हैरत के मारे उसकी आंखें फैल सी गई। इतनी बड़ी और शानदार हवेली, दूर से झांकते पहाड़ और पहाड़ी इलाके का हुस्न उससे मसहूर कर रहा था। चलो भाई अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आई सिलजोक सिद्दीकी ने उन्हें अंदर की जानिब मोहब्बत से बुलाया था तो तैमूर साहब सफीना बेगम का हाथ पकड़कर अंदर की जानिब चल दिए। मुलाजिमों की एक पूरी फौज थी जो अंदर उनके साथ जा रही थी। अनाबिया ने भी उनके पीछे अंदर कदम बढ़ा दिए और तभी उसे याद आया, ओह मेरा हैंड बैग, वो तो गाड़ी में ही रह गया। वो यकदम पलटी और तभी उसका दिमाग घूम गया। सामने गाड़ियों की एक लंबी कतार थी। वो तो ये भी भूल गई कि इस गाड़ी में वो लोग यहाँ तक आए थे। परेशानी से दाएं बाएं नज़र दौड़ाते हुए वो हर गाड़ी को देख रही थी। ड्राइवर ही नज़र आ जाए, उसी से पता चल जाएगा कि उसने परेशानी से सोचा। हैंडबैग में उसका मोबाइल, मेकअप और सारी ज़रूरी चीज़ें थी।